تو سوچئے ایک سست شہزادہ اور ایک انتہائی محنتی شہزادی۔ سننے میں تو یہ کسی بھی پریوں کی کہانی کی بہترین شروعات لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی سستی یا محنت کی ہوئی نہ، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہری بات چھپی ہو؟ دیکھیں، یہ پورا تجزیہ نا ایک بہت بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ وہ یہ کہ جسے ہم اکثر کسی کی سستی یا کاہلی سمجھ بیٹھتے ہیں، کیا وہ دراصل سمت یعنی ڈائریکشن کی کمی ہو سکتی ہے، مقصد کی کمی ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ کہانی ہمیں اسی فرق کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے میبل کی سلطنت سے۔ یہاں کے بادشاہ بورڈن اب ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے اس فیصلے نے پوری سلطنت کو ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ بھائی اگلا حکمران کون بنے گا؟ اور تخت کے وارث وہ صرف دو ہی ہیں، بادشاہ کے جڑواں بچے شہزادہ اولیویر اور شہزادی اولیویا۔ تو بس قسمت کا فیصلہ اب انہی دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں ہونا تھا۔ اچھا، یہیں سے نا سارا معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں جڑواں شخصیت اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ضد۔ ایک طرف کمالیت پسندی کی انتہا ہے تو دوسری طرف ایک ایسی شخصیت جو بظاہر مکمل طور پر بے حس ہے۔ یعنی شہزادی اولیویا کو دیکھیں تو وہ ہر کام بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرنا چاہتی ہیں، ہر وقت کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ، ایک عزم۔ اور پھر دوسری طرف ہیں ان کے بھائی صاحب شہزادہ اولیور، جو ہر ذمہ داری سے ایسے بھاگتے ہیں اور ہر کام کو ٹالنے کے لیے نئے نئے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اولیویا کی پرفیکشنزم کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر دسترخوان پر کانٹا ذرا سا بھی ٹیڑھا رکھا ہو نا تو بس ان کے لیے پورا کھانا ہی برباد ہو جاتا تھا۔ مطلب ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل نکھوت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بالکل الٹ تھا اولیور کا رویہ۔ ایک بار سزا کے طور پر انہیں ٹوتھ برش سے فرش صاف کرنے کو کہا گیا تو سوچیے انہوں نے کیا کیا۔ محنت کرنے کے بجائے جادو سے کسی اور سے ہی وہ کام کروا لیا۔ سیدھی سی بات ہے، ان کے لیے تو ہر کام ایک بوجھ تھا۔ تو اب بادشاہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ کہا کہ اگلا حکمران وراثت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر چنا جائے گا، اور اس کے لیے ایک بہت بڑے جادوئی مقابلے کا اعلان کر دیا گیا۔ اچھا جی، مقابلے کا پہلا راؤنڈ تھا علمی یعنی نالج کا ٹیسٹ۔ جادو کے فن پر بڑے مشکل سوال پوچھے گئے، اور اولیویا جنہوں نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی تھی وہ تو ہر سوال کا جواب دے رہی تھیں، جبکہ اولیور وہ بس خاموش کھڑے تھے، جیسے انہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ پھر آیا دوسرا راؤنڈ۔ یہ تھا ایک عملی مقابلہ، ایک جادوئی لڑائی، اور یہاں بھی نتیجہ بالکل وہی رہا۔ اولیویا کی جو برسوں کی محنت اور پریکٹس تھی وہ کام آئی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو چند ہی لمحوں میں ہرا دیا۔ تو فاتح کون تھا یہ سب کو صاف نظر آ رہا تھا۔ تو بس ملکہ کا تاج اولیویا کے سر پہ رکھے جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسی سب کو امید تھی۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا، ایک ایسے اعتراف نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور یہ الفاظ کس کے تھے؟ شہزادہ اولیویر کے۔ انہوں نے بھرے دربار میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو کبھی بادشاہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کے سست اور لاپرواہ رویے کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دکھا دیا۔ انہوں نے صاف صاف بتایا کہ وہ یہ مقابلہ جان بوجھ کر ہارے تھے، یعنی ان کی یہ جو ناکامی تھی یہ قابلیت کی کمی نہیں تھی بلکہ یہ ان کا اپنا انتخاب تھا، ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ وہ بس تخت اور اس کی جو بے پناہ ذمہ داریاں ہیں نا ان کے بوجھ سے بچنا چاہتے تھے۔ اب اس اعتراف پر بادشاہ نے غصہ کرنے یا سزا دینے کے بجائے کمال کی حکمت دکھائی۔ انہوں نے اولیور کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے ایک حکم دیا۔ حکم یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد اپنا جنون تلاش کرے اور پھر اسی جنون کے ذریعے اپنی سلطنت کی خدمت کرے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ جسے پوری دنیا شہزادے کی سستی سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کے اندر مقصد اور سمت یعنی ڈائریکشن کی کمی تھی۔ اسے ایک ایسے راستے پر چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا جس میں اس کی ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کیفیت کو ہم ایک نام دے سکتے ہیں، سمتی سستی یا ڈائریکشنل لیزینس۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب کوئی شخص
کام سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ اس کا دل اس کام میں نہیں لگ رہا ہوتا، اس لیے نہیں کہ اس میں صلاحیت کی کمی ہے۔ تو آخر کار ہوا یہ کہ دونوں کو اپنی اپنی منزل مل گئی۔ اولیویا نے ایک بہترین اور بہت محنتی ملکہ کے طور پر حکومت کی، اور اولیور، انہوں نے اپنی زندگی چھپکلیوں کے مطالعے کے لیے وقف کر دی اور اپنی زبردست جادوئی طاقتوں کو اسی فیلڈ میں استعمال کر کے کمال کر دیا۔ اور نتیجہ، دونوں خوش تھے کیونکہ اب دونوں اپنے اپنے صحیح راستے پر تھے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری اپنی دنیا میں، ہمارے ارد گرد کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی کی سمت کی کمی کو اس کے کردار کی خامی یا صرف سستی کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا